السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، دعا کے ساتھ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 تک کر لیا تھا، اور آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 12 شروع کریں گے۔ لیکن چونکہ یہ آیت نمبر 11 سے کنیکٹڈ ہے، لہٰذا اس کو تھوڑا سا ہم آخر کا حصہ دیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ آیت نمبر 12 پڑھیں گے۔ آیت نمبر 11 ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے اس بات کو دیکھا تھا کہ آخر فساد ہے کیا، اور فساد کس طرح وہ لوگ پھیلاتے تھے، کیا ان کا طور طریقہ تھا جس کی وجہ سے زمین میں فساد ہوتا تھا۔ ایک تو فزیکلی فساد اس طرح سے کہ لڑائی جھگڑے مار پیٹ، لیکن دوسرا فساد کس طرح سے ہوتا ہے، کس طرح سے قطع رحمی کے ذریعے سے، آپس میں رشتے کاٹنے کے ذریعے سے، کس طرح سے جھوٹ سے، چغلی سے، اور دوسرے اس طرح کے احکامات کی نافرمانی سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے لیے کہے ہیں۔ تو یہ سارے جو اعمال تھے جو فساد کا سبب بنتے تھے، وہ ان منافقین کے رویوں میں موجود تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے گویا وہ فساد کرنے والے نہیں بلکہ اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اسی آیت کی کنٹینیویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصلاح کیا چیز ہے۔ یعنی جب ہم کسی چیز کو کریکٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں، اصلاح کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو اللہ کی نظر میں اصلاح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہی کام کرے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے، یعنی صحیح ایمان اختیار کر کے، عمل صالح کو اختیار کر کے، شرک اور نافرمانیوں کو چھوڑ کر زمین کے اندر اصلاح ہوتی ہے۔ اسی طرح زمین کے اندر اصلاح یہ ہے کہ اسے ایمان اور اطاعت الہی سے معمور رکھا جائے۔ اسی اطاعت اور ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس زمین پر آباد کیا ہے، اور ان پر رزق کے دروازے کھول دیے ہیں تاکہ اس رزق کی مدد سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کرے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے خلاف عمل کیا جائے گا تو یہ عمل زمین میں فساد برپا کرنا اور اس کو اجاڑنا ہوگا۔ لہٰذا اب انشاءاللہ یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی آپ کو کہ فساد اصل میں کیا ہے اور اصلاح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ سن لو، در حقیقت وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ یعنی منافقوں کا جو یہ دعویٰ تھا کہ وہ اصلاح کرنے والے ہیں اور فساد کرنے والے نہیں ہیں، تو اس دعوے کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ سن لو، در حقیقت وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ یعنی جس کو اصلاح سمجھتے ہیں یہ تو عین فساد ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ فساد ہے۔ تو منافقین کے یہ کہنے سے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ اہل ایمان اصلاح کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اہل اسلام جو ہیں وہ فساد برپا کرنے والے ہیں اور وہ خود جو ہیں وہ اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا یہ دعویٰ انہی پر پلٹ دیا۔ سورۃ انفال کی آیت نمبر 73 میں بھی اسی طرح کا موضوع آتا ہے کہ کافروں سے دوستیاں کرنا ملک میں فساد پھیلانا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض
इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन कबीर, और जिन लोगों ने कुफ्र किया वो एक दूसरे के दोस्त हैं, अगर तुम ये ना करोगे तो जमीन में बड़ा फितना और बहुत बड़ा फसाद होगा। सूरत अल अनफाल आयत नंबर 73। अल्लाह ताला की आयत से कुफ्र के बावजूद इस ज़ुआम में मुब्तला हैं वो लोग, वो काफिर, वो मुनाफिकीन कि वो इस्लाह करने वाले हैं। क्या इस फसाद के बाद भी कोई और फसाद रह जाता है? लेकिन वो अपने फसाद के बारे में ऐसा इल्म नहीं रखते जो उसका फ़ायदा पहुंचा सके। अगरचे वो इसके बारे में ऐसा इल्म ज़रूर रखते हैं जो इनके खिलाफ हुज्जत कायम करेगा, और सिर्फ उनके अमाल ही ज़मीन के अंदर फसाद का बाइस हैं, क्योंकि बुरे अमाल और गुनाहों के सबब से रूए ज़मीन पर आफतें और मसाइब नाजिल होते हैं जो गल्ले, फलों, दरख्तों और नबातात को भी ख़राब कर देते हैं। तफसीर सादी से माखूज है, यानी कि जब ज़मीन पर गुनाहों की कसरत हो जाती है, नाफरमानियों की कसरत हो जाती है, खुलेआम गुनाह होने लगते हैं, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला का अज़ाब नाज़िल होता है। और ये अज़ाब क्या है? ये फसाद का नतीजा है। अगली आयत देखते हैं हम, आयत नंबर 13। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जिस तरह लोग ईमान लाए, तो कहते हैं कि क्या हम उसी तरह ईमान लाएं जिस तरह बेवकूफ़ ईमान लाए हैं। सुन लो, बेवकूफ़ तो दर हकीकत वही लोग हैं लेकिन वो नहीं जानते। बेवकूफ़ तो दर हकीकत वही लोग हैं लेकिन वो नहीं जानते। जैसे अभी इससे पहले कहा गया था कि वो अपने फसाद को इस्लाह समझते हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि वो इस्लाह नहीं बल्कि फसाद है। इसी तरह से अब अगली बात क्या है कि वो अपने आप को क्या समझते हैं कि वो मोमिनीन के मुकाबले में ईमान वाले हैं, ज़्यादा अच्छे हैं, और मोमिनीन को ये समझते हैं कि वो बेवकूफ़ हैं। तो असल में कौन बेवकूफ़ है? वो खुद बेवकूफ़ हैं। तो ये सुफ़हा जो वो कह रहे हैं, वो किसको कह रहे हैं? असहाबे रसूल को सुफ़हा कह रहे हैं कि वो लोग जो ईमान ले आए हैं वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह, और वो खुद अपने आप को समझते हैं कि वो इस्लाह करने वाले हैं। तो जब इन मुनाफिकों को सहाबा की तरह अल्लाह ताला पर, उसके फरिश्तों, किताबों, रसूलों और आखिरत के दिन पर ईमान लाने और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करके नेक आमाल बजा लाने और बुराइयों से रुके रहने को कहा जाता था, तो ये फ़िरका ऐसे ईमान वालों को बेवकूफ़ करार देता था जो सच्चे मोमिन थे, मुहाजिर थे, अंसार थे। तो उनको वो समझते थे कि वो बेवकूफ़ लोग हैं, और अपनी जहालत की वजह से वो अपने आप को उन मुनाफिकों पर फायक समझते थे और समझते थे कि वो बड़े अक्लमंद हैं। हालांकि बात क्या है कि अपने मसाले से बेखबर होना बेवकूफ़ी है, और नेक लोगों की तहक़ीर करना मुनाफिक की सिफत है, और ईमान न लाने वाला दरअसल बेवकूफ़ है। तो कोई भी शख्स अगर ये समझता है कि वो नेक लोगों की तहक़ीर करके अपने आप को बहुत अच्छा और बहुत ऊंचा साबित कर लेगा, तो ये उसकी बेवकूफ़ी की अलामत है। अल्लाह सुब्हान ताला के नज़दीक सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है? जो अपनी आखिरत की फ़िक्र ना करके इस दुनिया को ही अपना सब कुछ समझता रहे, इस दुनिया में अपना वक्त लगाए, अपना माल लगाए, अपनी तरक्की का हर वो काम करे जिससे उसको तरक्की तो नसीब होगी, लेकिन उसको अपनी आखिरत की कोई फ़िक्र ना हो। क्योंकि आप देखें कि दुनिया में ही कौन शख्स ऐसा होगा कि जो अगर कहीं का सफ़र कर रहा हो तो वो सफ़र में ही अपना सारा माल खर्च कर दे और अपनी मंजिल के लिए कुछ बचा के न रखे कि जहाँ उसे पहुँचना है वहाँ जाके भी उसको अखराजात पेश आएंगे, वहाँ जाकर के भी उसको ज़रूरत होगी, उसके लिए कुछ भी ना बचाए, और सारा सब कुछ सफ़र में ही
خوب عیش کا سفر کر کے اپنے سفر کو بہت خوبصورت بنا کے سب کو سفر میں خرچ کر دے، تو ایسے شخص کو تو کوئی بھی عقل مند نہیں کہے گا۔ لیکن ایسا شخص جو کہ خود برائی میں مبتلا ہے، خود اس کو سمجھ نہیں ہے، خود اس کو عقل نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو ہی عقل کل سمجھتا ہے، لہٰذا وہ جو مرضی آتی ہے کرتا ہے، تو پھر وہ آخر میں جا کر خسارے میں پڑنے والا ہے۔ آخرت اس کی کیا ہوگی؟ یہ صرف خسارہ اور نقصان ہوگا۔ تو ایسے لوگ، ایسے یہ منافقت کی ایک قسم ہے، ایک منافقت کی قسم نہیں، صفت ہے منافقت کی، جو اگر انسان کے اندر ہے تو اسے بہت اپنی فکر کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھے، دوسروں کو بیوقوف سمجھے، دوسروں کی بتائی ہوئی اچھی باتوں کو بھی اگنور کرے، اور یہی سمجھتا رہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہی سب سے بہتر اور سب سے اچھا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں پھر وہ نیک لوگوں کی تحقیر بھی کرتے ہیں، کہ اگر کوئی اچھا کام، اچھی بات ان کو بتائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، جیسا کہ ان منافقین کا رویہ تھا صحابہ کرام کے ساتھ، مہاجرین کے ساتھ، انصار کے ساتھ، کہ وہ ان کو بے وقوف سمجھتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں تو ان کے اوپر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ ان پریشانیوں کا، مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، اپنا مال کھو دیا انہوں نے، اپنی اولادوں کو قربان کر دیا، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اور اس کے باوجود سخت مصائب و پریشانیوں سے دوچار ہیں، ان کے دن و رات فاقوں میں گزرتے ہیں، ان کے پاس کوئی مال و اسباب ایسا نہیں، کوئی عہدہ ایسا نہیں کہ جس کی وجہ سے دنیاوی طور پر ان کو کوئی فوقیت حاصل ہو، لہٰذا یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ سمجھتے نہیں، یہ جانتے نہیں، تو کہ ایمان والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں کیا کچھ رکھ رکھا ہے۔ یہ دنیا کے مصائب و پریشانیاں جو کچھ بھی تھوڑی بہت ان کے سامنے آتی ہیں، جس کو وہ جھیلتے ہیں، سامنا کرتے ہیں، تو ان کی نظر تو آخرت پر ہے، ان کی نظر تو بڑے فائدے پر ہے، لہٰذا ان کی تحقیر کرنا، ان کو کم نیچی نظر سے دیکھنا گویا ایک منافقت کی سبب ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں لوگوں میں، جو لوگ دنیاوی اعتبار سے عہدے دار ہیں، بڑے منصب پر فائز ہیں، بڑے امیر و کبیر ہیں، لوگ ان کو بڑا رتبہ دیتے ہیں، ان سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں، ان کے پاس جانے کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کم درجے میں ہے، اس کے پاس اتنا بڑا عہدہ نہیں، منصب نہیں، مال نہیں، اور وہ بہت سادہ زندگی گزارتا ہے، لیکن دین کے اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے، تو لوگ اس کو وہ عزت نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں کہ ایک مدرسے میں پڑھانے والا شخص، اس کو تو لوگ مولوی صاحب کہہ کے ایک طرح سے حقارت سے دیکھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اگر کوئی کسی اسکول میں ٹیچر ہے یا کسی یونیورسٹی میں پروفیسر لیکچرر ہے تو اس سے ملنے کے لیے بھی لوگ جو ہیں اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اور وقت بھی خرچ کرتے ہیں، اور اس سے ملاقات ہو جائے تو اس کو اپنا اعزاز بھی سمجھتے ہیں۔ آج ہم کیوں قرآن پڑھانے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یا ان کو اپنی مرضی کے پیسے دے کر کے چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو ہم بہترین قرآن پڑھوا لیں؟ کیوں ایسا کرتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ ان کی عزت نہیں ہے ہمارے دلوں میں، جو ہمیں دین کا علم دیتا ہے اس کی عزت نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ منافقت کی ایک صفت ہے۔ اگر ہمارے دل ایسے ہیں تو ہمارے دلوں میں منافقت موجود ہے، اور اس سے ہمیں اپنا پیچھا چھڑانے کی ضرورت ہے، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کیوں ہم ایک قرآن پڑھانے آنے والے کو چاہتے ہیں کہ وہ کم سے کم پیسے لے اور زیادہ سے زیادہ ہماری اولاد کو دیندار بنا دے؟ کیوں چاہتے ہیں ہم ایسا؟ نہیں آپ دعائیں بھی سکھا دیجیے گا، نہیں آپ تجوید سے بھی پڑھا دیجیے گا، نہیں آپ 20 منٹ کو کیوں آئے، آپ آدھے گھنٹے کو کیوں نہیں آئے، نہیں آپ کے پاس ہمارا بچہ اتنے دن سے پڑھ رہا ہے تو اس کو فلاں صورت کیوں نہیں یاد ہوئی، تو اس کو یہ کیوں نہیں ہوا۔ ساری ذمہ داری گھرانے والے مولوی صاحب پر رکھ کر ہم انہیں پیسے کیا دیتے کہ ہم بدلے میں وہ جو ہمارا دل چاہتا ہے اس پر ہم اسے طے کرتے ہیں، اور ہم انہیں اس لائق نہیں سمجھتے کہ ان کو زیادہ پیسہ دیا جائے
اور ان کے اس وقت کی قدر کی جائے کہ وہ اپنے پیروں سے چل کر یا اپنی ایک معمولی سی سائیکل کو استعمال کر کے ہمارے گھروں پر تشریف لاتے ہیں. کوئی عزت نہیں، کوئی قدر نہیں ہوتی ان کی. بچہ اگر سو گیا ہے ان کے آنے کے وقت میں تو انہیں کہہ کے لوٹا دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو جناب اس وقت سو رہا ہے، اس کے آرام میں ہم مخل نہیں ہو سکتے، یا اس وقت ہمارے بچے کا دل نہیں چاہ رہا ہے تو لہٰذا اس وقت وہ نہیں پڑھے گا تو کوئی بات نہیں. یا ذرا سی بھی کوئی بات ہوئی تو ہم ان سے اس کی چھٹی کرا لیتے. یہ کیا ہے؟ یہ دل کی منافقت ہے کہ بظاہر تو ہم قرآن پڑھانے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں کہ ہمارا بچہ قرآن ختم کر لے، لیکن دل میں اس پڑھانے والے کی کوئی قدر نہیں ہوتی، کوئی عزت نہیں ہوتی. اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم دنیاوی کسی سبجیکٹ کے لیے کوئی ٹیچر رکھتے ہیں تو ہم کتنے اوقات کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ ٹیچر آنے والا ہے اس وقت، لہٰذا ہمارا بچہ اس وقت کہیں تفریح نہیں کر سکتا کیونکہ ہم اسے اس کی منہ مانگی تنخواہ دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا بچہ اسکول میں زیادہ بہتر کارکردگی کرے اور زیادہ بہتر نمبر لے کر کے آئے. لہٰذا ہم اس ٹیچر کی ہر بات ماننے پر تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ آپ خود سوچیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ ڈبل اسٹینڈرڈز جو ہماری زندگیوں میں موجود ہیں، جو آئے دن ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتے ہیں بلکہ اپنے گھروں میں نظر آتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو پھر اس طرح کے رویوں سے اگر فساد نہ پیدا ہو تو تعجب کی بات ہے. اور پھر سمجھتا انسان کیا ہے کہ ہم مصلح ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم ٹھیک ہیں، ہم کوئی غلط نہیں ہیں. اپنے آپ کو ہم جسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، ہمارے اندر کوئی غلطی نہیں ہے ان معاملات کو کر کے. تو بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے، ان معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جو ہماری سوسائٹی ہے اس کا وہ طبقہ جو اگر ہمیں دین کے راستوں کو نہ بتائے، ہمارے بچوں کو دین نہ پڑھائے تو ایک جاہل ترین نسل سامنے آئے گی. دین کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے چاہے جتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن دین کے اعتبار سے ایک جاہل نسل سامنے آئے گی. ایک صاحب تھے، وہ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، تو انہوں نے ایک عالم سے سوال کیا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آخر لوگ اپنے بچوں کو مدرسوں میں کیوں پڑھاتے ہیں، انہیں عالم کیوں بناتے ہیں، مولوی کیوں بناتے ہیں، جبکہ ایسا کرنے کی وجہ سے ان کے بچے دنیاوی اعتبار سے کوئی ترقی کے راستوں پر نہیں جا سکتے. پھر لوگ اس طرح کے فیصلے کیوں کرتے ہیں؟ تو ان عالم نے جو ان کو جواب دیا وہ بڑا ہی سوچ اور فکر کے دروازے کھولنے والا جواب ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ اگر لوگ ایسا نہ کریں تو آپ سمجھ لیں کہ ہمارے کوئی جنازے پڑھانے والا نہیں ہوگا دنیا میں، کوئی ہمارے نکاح پڑھانے والا نہیں ہوگا. جب ہمیں نکاح پڑھوانا ہوتا ہے تو ہمیں یہ عالم یاد آتے ہیں، جب ہمیں جنازہ پڑھوانا ہوتا ہے تو ہمیں یہ عالم یاد آتے ہیں، جب ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی فکر لاحق ہوتی ہے تو ہمیں یہی دین والے لوگ اپنے کام آتے نظر آتے ہیں. لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کی ہماری نظروں میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی. دنیاوی اعتبار سے ہماری نظروں میں وہی اہم ہوتا ہے جو ہمیں دنیا میں آگے لے جانے والا یا دنیا میں ترقی کرانے کا سبب بننے والا ہوتا ہے. تو ان باتوں کو خالی سن لینا کافی نہیں بلکہ اس پر ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے اندر سے اس منافقت کو نکالنا ہے اور سوسائٹی کے اس طبقے کو جو ہمارے دین کی تحفظ کا ضامن ہے اہمیت دینا ہے، ان کی عزت دل سے کرنا ہے، ان کی عزت دل سے کرنا ہے اور ان کی مدد کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس سوسائٹی میں ایک باعزت زندگی گزار سکیں. وہ اپنے آپ کو خود حقیر نہ سمجھیں کہ میری کوئی اہمیت نہیں، میری بات کی کوئی اہمیت نہیں.
وہ بھی پوری ایمانداری اور دل جمعی کے ساتھ اپنے اس کام کو کر سکیں جو بہت اہم کام ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر فساد کو ختم کرنا ہے، ہمیں فساد سے نکلنا ہے اور اصلاح کرنا ہے، تو منافقت کی صفت کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا کہ نیک لوگوں کی تحقیر نہ کریں. آج ایماندار کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا جتنا بے ایمان کے پاس ہوتا ہے. آج ایماندار کا گھر اس درجے کا نہیں ہوتا جتنا بے ایمان کا ہوتا ہے. اس کے باوجود ہم بے ایمانوں کی قدر کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ رشوت لینے والا شخص ہے اور یہ بے ایمانی کرنے والا شخص ہے اور یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے بڑے سے گھر اور اس کی اچھی سی گاڑی سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں، اس سے ملنے کی تمنائیں کرتے ہیں. اور ایک ایسا شخص جو ایماندار ہوتا ہے، سفید پوش ہوتا ہے، حق حلال کی روزی کھاتا ہے، اس کا گھر معمولی درجے کا ہوتا ہے، تو اس گھر میں ہم جانا پسند نہیں کرتے. ایسے رشتہ داروں کو ہم چھوڑ بیٹھتے ہیں. ایسے رشتہ داروں کی ہماری نظروں میں کوئی عزت نہیں ہوتی. یہ کون سا رویہ ہے؟ یہ کون سا رویہ ہے؟ اور پھر اصل بات کیا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنا ہم کو ان گناہوں کے باعث ہونے والے فسادات سے آگاہی نہیں ہوتی ہماری، جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے نہیں. کتنی ہی بار آپ نے ان آیات کو پڑھا ہوگا، لیکن کیا فساد کے مفہوم کو سمجھنے کی کبھی کوشش کی؟ یا اصلاح کے مفہوم کو کبھی ہم نے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ اس دور کے لوگ تھے، وہ گزر گئے، وہ ایسا کہتے تھے اور وہ ایسا سمجھتے تھے، اور یہ کچھ ہمارے اوپر اپلائی نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے. قرآن رہتی دنیا تک کے لیے آیا ہے. ان منافقین کی مثال دے کر آج ہمیں آنکھیں کھولنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی آنکھیں کھول کر دیکھو کہ اس وقت کے لوگوں کی جو سوچ تھی، اس سوچ میں سے کتنا حصہ تمہارے اندر موجود ہے. تمہارے دل کتنا اس سوچ سے آلودہ آج بھی ہیں. یا تم اپنی اصلاح کر چکے ہو، یا تمہیں اپنی اصلاح کی کتنی فکر کی ضرورت ہے. اور تم جو کچھ کر رہے ہو، اگر منافقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے تو پھر اس عذاب کے تم بھی مستحق ہو جیسا ایک منافق ہوتا ہے. تو یہ جو نفاق ہے، اس کے بارے میں انسان کو بہت بہت کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. دعائیں کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے منافقت کو نکال دے. ہم بے سوچے سمجھے کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں فلاں تو منافق ہے، فلاں بہت بڑا منافق ہے، لیکن اپنے اندر نہیں جھانکتے کہ ہمارے اندر اس میں سے کوئی صفت تو خدا نخواستہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو ہمیں اس کی کتنی فکر کرنی ہے. تو ان لوگوں کا کیا کہنا تھا جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے؟ تو یہ لوگ کون تھے؟ یہ صحابہ کرام تھے، مہاجرین تھے، انصار تھے. تو وہ کیا کہتے تھے کہ کیا ہم اسی طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ نعوذ باللہ. سن لو، بے وقوف تو در حقیقت وہی لوگ ہیں لیکن وہ نہیں جانتے. تو جب منافقوں کو ایمان لانے کی نصیحت کی جاتی تھی کہ تم بھی صحابہ کرام کی طرح ایمانی حقائق پر ایمان لاؤ اور برائیوں سے بچ کر نیک اعمال میں لگ جاؤ، تو یہ ایسے ایمان کو احمقانہ بتا کر نصیحت کو ٹھکرا دیتے تھے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، جب منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو کچھ وہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرو جیسے اور لوگوں نے تصدیق کی ہے، تو ان لوگوں کا رویہ کیا ہوتا تھا کہ وہ ان کو بے وقوف گردانتے تھے. یہاں پر الناس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مومنین اور صادقین ہیں. پھر کیا کہتے تھے؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو کہتے کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف ایمان لائیں. تو منافق جھوٹے گمان میں جیتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے ایسی بات کہی اور ان صحابہ کرام کو بیوقوف کہا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان اور مال قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا.
منافقوں کے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی بیوقوفی اور حماقت ہی ان کے ایمان، ترک وطن اور کفار سے دشمنی مول لینے کی موجب بنی۔ ان کے نزدیک عقل اس کے متضاد اور اس کے برعکس رویے کا تقاضا کرتی ہے۔ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بیوقوفیت اور حماقت سے منسوب کیا۔ سچا مومن اپنے آپ کو ہمتاً اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے۔ جو لوگ فائدوں اور مصلحتوں کو اہمیت دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی وفاداریاں دنیا کے فائدوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور دین سے ایک ظاہری تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ وہ اسی کو اپنی عقل مندی سمجھتے ہیں اور اہل ایمان کو اس لیے بیوقوف کہتے ہیں کہ وہ خامخواہ سچائی کی خاطر خود کو برباد کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الا انہم ہم السفہاء، سن لو بے وقوف تو در حقیقت وہی لوگ ہیں، یعنی جو ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں واضح فرما دیا کہ وہ خود بے وقوف اور احمق ہیں۔ احمق ایسے بے عقل کو کہتے ہیں جو اپنے مصالح سے یعنی اپنی اصلاح کی چیزوں سے بے خبر ہو اور ایسے کاموں میں مصروف رہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوں۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی اصلاح کی فکر کرے، نفع کے حصول کی کوشش کرے، نقصان سے بچے، اور یہ صفت صحابہ کرام پر صادق آتی ہے۔ منافقوں کی بیوقوفی کیا ہے کہ وہ صحیح راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پر چلتے ہیں اور اہل فکر و نظر کو بیوقوف قرار دیتے ہیں۔ منافقین کو حقیقت کا شعور نہیں ہے، انہوں نے ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھا، یہی ان کی بیوقوفی ہے۔ انہیں یہ پتہ نہیں کہ سدا دنیا میں نہیں رہنا، چلے جانا ہے اور جانے کی تیاری کرنا ہے۔ ان کی جہالت کی انتہا یہ ہے کہ وہ جانتے بھی نہیں کہ کس قدر ضلالت اور جہالت میں مبتلا ہیں۔ یہ بات ان کے لیے انتہائی تباہ کن ہے کہ اس سے بڑھ کر اندھے پن اور ہدایت سے دوری کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے کام کرنے سے محفوظ فرما لے اور ہمیشہ ہمیں سچا اور پکا مومن بنائے۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دراصل ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کر رہے ہیں۔ یہ قول ان کی ان باتوں میں سے ہے جس کا اظہار وہ اپنی زبانوں سے کرتے تھے، حالانکہ ان کے دل میں ایسا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جب یہ منافقین اہل ایمان کے پاس جاتے ہیں تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ان کے طریقے پر ہیں اور ان کے ساتھ ہیں، اور جب وہ اپنے شیطان سرداروں یعنی شریر رئیسوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو اہل ایمان کو یہ کہہ کر کے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ یعنی یہ لوگ مسلمانوں کے پاس آ کر اپنا ایمان، دوستی اور خیر خواہی ظاہر کر کے انہیں دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ مال اور جان کا بچاؤ بھی ہو جائے اور بھلائی اور غنیمت کے مال میں حصہ بھی مل جائے۔ اور جب وہ اپنے جیسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو اس بات کا یقین دلا دیتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ہم ان مسلمانوں سے صرف اور صرف مذاق کے طور پر ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ شیاطین کون تھے؟ یہ وہ شیاطین نہیں جن کو میں اور آپ شیطان کہتے ہیں، بلکہ یہ شیاطین سے یہاں پر مراد منافقین اور ایسے سردار جو منافق تھے، اور ہر ضدی اور سرکش شخص کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شیاطین یعنی یہاں پر جو مراد ہیں وہ منافقین مراد ہیں، سردار مراد ہیں ایسے کہ جو دو روخے تھے، اور ضدی اور سرکش لوگ۔ تو ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیاطین کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ جاتے تھے اپنے شیطانوں کے پاس، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ،
ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، اور ہم مذاق کرنے والے ہیں۔ کن لوگوں سے مذاق کرنے والے ہیں؟ مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، ان کا یعنی کہ ہم مذاق بھی اڑاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا رویہ جو ہے وہ مذاق اڑانے والوں کا ہے۔ تو یہ بات وہ کیوں کرتے تھے؟ ظاہری طور پر دینداری کا بھرم قائم رکھنے کے لیے اور اپنے مال اور اپنی جانوں کے تحفظ کے لیے، یعنی تاکہ جو ایمان والے لوگ ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، جن کا ایمان پختہ ہے، ان سے وہ بچ کر کے رہیں، ان کے ساتھ اپنی جانوں اور مالوں کو ان سے بچا کر کے رکھیں۔ تو ان کے سامنے ایسی باتیں اور پھر جا کر کے اپنے جیسے لوگوں کے سامنے ان کی جیسی باتیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ منافق جب اپنے شریر سرداروں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو در حقیقت تمہارے ساتھ ہیں، تو ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تو منافقین یاد دلاتے ہیں کہ ہم کوئی دلی طور پر ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو بس یوں ہی ذرا دل کے بہلاوے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ان کے ساتھ ہیں، اور ہمارے دل ان کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ تو ایک ظاہری سلسلہ قائم ہے تاکہ ان سے دنیا کا فائدہ حاصل کر سکیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ یعنی ہم اس دین پر قائم ہیں جس پر آپ ہیں، یعنی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ ان امیر سرداروں کو جو کافر تھے، منافق تھے، ان کو اس بات کا یقین دلاتے تھے، اور منافق کہتے تھے کہ ہم تمہارے عقیدے پر ہیں اور ہم تمہاری موافقت کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس شخص کو سب سے بدتر پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ ہماری زندگی میں تو کچھ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کے سامنے کسی رخ سے ہیں اور دوسرے کے سامنے دوسرے رخ سے ہیں۔ کسی کے سامنے تو ہم بہت دیندار ہیں کیونکہ وہ شخص دین والا ہے، تو ہم اپنی امیج اس کے سامنے بنائے رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا لباس جب ہم اس کے گھر جاتے ہیں اور طرح کا ہوتا ہے، اور جب ہم کہیں دنیاوی جگہوں پر جاتے ہیں، دنیا دار لوگوں کے سامنے جاتے ہیں، تو ہمارا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بعض وقت بہت سے لوگ ایسے حال حلیہ میں ہوتے ہیں کہ آپ ان سے بہت متاثر ہوتے ہیں کہ بہت دیندار ہیں، لیکن آپ انہیں کسی شادی پارٹی میں دیکھ لیجئے تو وہ پہچان نہیں ملتے، ان کا حال حلیہ ایسا ہوتا ہے۔ تو ایسی بات نہیں کہ شادی پارٹی میں انسان تیار ہو کے اچھی طرح جا نہیں سکتا، بالکل جا سکتا ہے، اچھے کپڑے پہن سکتا ہے، اچھا میک اپ کر سکتا ہے، اچھی جولری پہن سکتا ہے، خوشی سے جا سکتا ہے، خوشی سے شریک ہو سکتا ہے، لیکن اس حد تک جہاں تک حدود اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی قائم رہیں۔ ایسی جگہوں پر اپنی نمائش کرنا جہاں بے پردگی ہوتی ہو وہ پھر جائز نہیں۔ ہم ایسی جگہوں پر جہاں پر پردے کا اہتمام نہ ہو اپنی زینت کو ظاہر کرنے والے نہیں ہو سکتے، وہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ پھر ہمیں سادگی سے اپنے پردے کا اہتمام کرتے ہوئے جانا ہوگا، چاہے پھر دنیا کچھ بھی کہے کہ آپ کو پہننے اوڑھنے کا سلیقہ ہی نہیں، یا ہمارے ہاں تو سارے اتنے تیار ہوئے ہوئے ہیں اور آپ ایسے آ گئی ہیں۔ پھر ایسی جگہوں پر انسان کو اللہ کے احکام کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ ہاں جہاں پر کہ آپ کو پورا یقین ہو کہ وہاں پردہ ہوگا، سب کچھ ہوگا اس حساب سے جس حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو پھر وہاں آپ اچھی طرح تیار ہو کر جائیں، اور ورنہ پھر سادگی کے ساتھ اللہ کے حدود کے بتائے ہوئے حدود کا خیال رکھتے ہوئے، اور اس میں اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ ہمیں ملامت کیا جائے گا یا ہمیں کوئی کچھ کہے گا، کہنے دیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو ہم کم سے کم محترم ہیں۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہوں گے جو دو رخے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تو ہر وقت کا حساب کتاب ہو رہا ہے نا، یہ نہیں ہو رہا ہے کہ شادی کے وقت تو دفتر بند ہو جاتا ہے، اس میں کچھ نہیں لکھا جاتا، اور جب ہم اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں صرف اسی وقت کچھ لکھا جاتا ہے۔ ہمارے اعمال کا تو ہر وقت حساب کتاب ہو رہا ہے، ہر وقت لکھا جا رہا ہے۔ تو دو رخے پن سے احتیاط بہت ضروری ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اس شخص کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی،
جنہوں نے دنیا میں دو رخا پن اختیار کیا ہوگا. بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ منافقت کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ ہم جس کے سامنے جائیں اسی کی طرح گائیں. آج کیا کہا جاتا ہے کہ جس جگہ انسان رہے پھر اس کو وہیں کے طریقے کے طور طریقے اختیار کرنا چاہیے، ادروائز تو وہ پھر فٹ نہیں ہوتا، نہ اس ماحول میں نہ اس جگہ میں. تو ایسی فٹنس سے انفٹ رہنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کی نظر میں فٹ وہی ہے جو اس کے احکام کے مطابق چلتا ہے. جو دنیا کے لوگوں کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو کہیں کچھ اور کہیں کچھ ظاہر کرتا ہے، ایسا انسان اللہ کی نظر میں منافق ہے. صاف بات ہے کہ ایسا انسان اللہ کی نظر میں منافق ہے. پھر شیاطین یہاں پر ایسے لوگوں کے لیے بھی آیا کہ جن کی صفت یہ ہے کہ وہ ضدی ہیں اور سرکش ہیں، کہ ان کو بات معلوم ہے اس کے باوجود وہ اس بات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ سرکشی ہے. ضد اور سرکشی کیا ہوتی ہے؟ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ضد اور سرکشی کیا چیز ہے. ضد اور سرکشی یہ ہے کہ انسان کو ایک بات معلوم ہے کہ یہ گناہ کی بات ہے، پھر بھی ہم صرف اپنے نفس کی خواہش کی تسکین کے لیے اس کو ہم کرتے چلے جائیں اور ہم سمجھیں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو ان ساری چیزوں سے میں ہمارے لیے بہت سبق ہے، بہت زیادہ سبق ہے کہ یہاں پر شیاطین کس کو کہا گیا؟ کافروں، منافقوں، مشرکوں اور گمراہ کرنے والوں کو کے سرداروں اور سرکشوں کو شیطان کہتے ہیں، خواہ وہ انسان ہو یا جن. یہ برائی کے سردار ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یہاں پر ان سے مراد قریش اور یہود کے سردار ہیں جن کی وجہ سے تمام لوگ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے. اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو خیر سے دور اور شر سے قریب ہے اور جو اصلاح نہیں چاہتا. قرآن حکیم میں سورہ انعام میں بھی اس طرح کی اس سے ملتے جلتے آیت آتی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. سورہ انعام کی آیت نمبر 112. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا انسان شیطانوں اور جن شیطانوں کو دشمن بنا دیا ہے جو دھوکہ دینے کے لیے ملمہ کی ہوئی باتیں، ملمہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کور اپ کی ہوئی باتیں ایک دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیں جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو قرآن شیاطین کے زمرے میں رکھتا ہے. یہاں پر تو یہود اور کفار کے سردار، منافقین کے سردار مراد ہیں، لیکن اس کے جو ڈیٹیلڈ میننگ ہے اس میں ان صفات کے حامل لوگ آ جاتے ہیں جو منافق ہیں، ضدی ہیں، سرکش ہیں اور جو نیکی سے ہٹا کر برائی کی طرف لے جانے والے ہیں. اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 15. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے ہیں. یعنی کہ وہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم مذاق اڑا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، دوسروں کو ہم تحقیر دوسروں کی جو کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں تو ہم بڑے افضل ہیں. لیکن اللہ کی نظر میں وہ کیسے ہیں؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے، وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ، اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے ہیں، اندھے بنے بھٹک رہے ہیں. تو یہ جو استہزاء ہے، مذاق اڑانا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کس طرح مذاق ان کا اڑا رہے ہیں؟ وہ دو طرح سے. ایک تو دنیا میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق کس طرح اڑا رہے ہیں
کہ ان کو ڈھیل دیتے چلے جا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے مذاق اڑانا ہے. اللہ کی نظر میں ایسے لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں، اور دنیا میں جو ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہے، جس کو وہ اپنے لیے سمجھ رہے ہیں کہ ان کو تو سب کچھ حاصل ہے، اس دو رخے پن کے باوجود، اس طرح کی جھوٹ اور خود فریبی کے باوجود وہ دنیا میں عیش کر رہے ہیں، تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ان کے لیے ایسا ہے گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہے. وہ مومنوں کا مذاق نہیں اڑا رہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہے. تو یہ جو استدراج ہے، یہ جو ڈھیل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ سب کچھ نعمتوں کا ملا ہوا ہونا نافرمانیوں کے باوجود، یہ بہت ڈرنے کی بات ہے کہ اگر ہم نافرمانی کی زندگی میں آگے اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کے مومن بندوں کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے گناہگار بندوں کا ہم ساتھ دیتے ہیں، اور ان کی خوشنودی کی ہم فکر کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ہمیں دنیا میں بہت کچھ حاصل ہے، نعمتوں سے ہم مالا مال ہوئے ہیں، تو یہ اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ان کا مذاق اڑانا ہے کہ تم جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، لو اور لے لو. اس لیے کہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. یہ دنیا اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے ان لوگوں کو بھر بھر کر ملی جاتی ہے جو اللہ کے نظر میں مذاق اڑانے والے لوگ ہیں، دین کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں. تو کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں کو تو اتنی کچھ نعمتیں ملی ہوئی ہیں جبکہ وہ دین کے معاملے میں کہیں پر بھی نہیں ہے. ترس آنا چاہیے ایسے لوگوں پر. اپنے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں کے زمرے میں، ان لوگوں کی کیٹیگری میں نہیں رکھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دنیا میں یہ ان سے مذاق ہے، اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا مذاق ہوگا کہ اللہ مومنوں کے ساتھ انہیں بھی ظاہری نور عطا فرما دے گا. یعنی جب قیامت کے دن مومنین کھڑے کیے جائیں گے، ساری دنیا کے لوگ کھڑے کیے جائیں گے، سخت اندھیرا ہوگا، تو ہر شخص کو اس کے ایمان کے بقدر اللہ سبحانہ تعالیٰ نور عطا فرمائے گا. کسی کا نور تو اس کے ساتھ بہت زیادہ شکل میں ہوگا، بہت زیادہ نور اس کو اس کے اعمال کے مطابق عطا ہوا ہوگا، اور کم از کم نور کتنا ہوگا کہ اس کے پیر کے انگوٹھے کے ناخون جتنا. لیکن وہ پھر بھی اس نور کی روشنی میں چلنے پھرنے کے لائق ہو جائے گا. لیکن اس دن کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ انہیں نور، ظاہری نور عطا فرمائے گا. پھر جب مومن اپنے نور میں چلنے لگیں گے تو منافقین کا نور بجھ جائے گا. اس وقت انہیں اندازہ ہوگا کہ جس نور کو وہ نور سمجھ کے چل رہے تھے وہ اصل نور نہیں تھا، وہ ان کی نظر کا دھوکہ تھا. اور اس طرح پھر وہ اندھیروں میں کھڑے رہ جائیں گے. تو اصل میں مذاق کون اڑا رہا ہے ان کا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم. وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں، نہیں، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اور ایسا مذاق کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا ان کو، سرکش سے سرکش ہوتے چلے جا رہے ہیں، آگے سے آگے اپنی نافرمانیوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور وہ سوچ کیا رہے ہیں، وہ سمجھ کیا رہے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ بہت اسمارٹ ہیں. آج کل اسمارٹنس یہی تو ہے نا کہ انسان دوسرے کو دھوکہ دے، دوسرے کو بیوقوف بنائے اور بہت کچھ حاصل کر لے. یہی اسمارٹنس سمجھی جاتی ہے نا. ہم نے دیکھے ٹیسٹ میں اس طرح نقل مار لی کہ ٹیچر کو پتہ بھی نہیں چلا، اور نمبر جب آئے تو ہمیں بہت اچھے آ گئے. تو یہ اسمارٹنس سمجھی جاتی ہے. یا ہم نے کسی دوسرے کا کاپی کر کے کچھ اپنے لیے بنا لیا اور ہم نے دوسرے کو اس کے خبر بھی نہیں لگنے دی، تو یہ اسمارٹنس سمجھی جاتی ہے. خود کوئی محنت نہ کرنا
اور چیزوں کو حاصل کر لینا اور دوسروں کے کی ہوئی محنت پر اپنا نام لکھ لینا آج کے دور میں اسمارٹنیس ہے، جس کے نتیجے میں انسان کو کبھی بہت شہرت حاصل ہو جاتی ہے، کبھی پیسہ حاصل ہو جاتا ہے، کبھی عہدہ حاصل ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اپنے آپ کو اندھی کھائی میں گرنے کے لائق بنا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسے اعمال سے کہ پھر ہم ان لوگوں میں اللہ نہ کرے شامل ہو جائیں کہ جن کا مذاق اڑانے کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اور پھر اس ڈھیل کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ منافقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا استہزاء یہ ہے کہ ان کی بدبختی کے اعمال اور خبیث احوال کو ان کے سامنے خوبصورت اور آراستہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان پر مسلط نہیں کیا، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے، پھر نہ ان کے کان سچ سننا چاہتے ہیں، نہ سچی بات ان کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے، نہ ان کی آنکھ سچائی کو دیکھ سکتی ہے، پھر وہ اندھا دھند اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں۔ اور قیامت کے دن جیسے کہ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا استہزاء یہ ہوگا کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ انہیں ظاہری روشنی عطا کرے گا، جب اہل ایمان روشنی میں چلیں گے تو منافقین کی روشنی بجھ جائے گی، اور وہ اپنی روشنی بجھ جانے کے بعد تاریکی میں حیرت زدہ کھڑے رہ جائیں گے۔ بس امید کے بعد مایوسی کتنی بری چیز ہے۔ تفسیر سعدی سے یہ کوٹ لیا گیا۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حدید میں آیت نمبر 13 اور 14 میں فرماتے ہیں، سورہ حدید آیت نمبر 13 اور 14 میں فرماتے ہیں، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے، ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، یعنی اب اپنی روشنی جب بجھ گئی تو وہ منافقین ایمان والوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ تم ہمارا تھوڑا انتظار کرو تاکہ ہم بھی تمہاری روشنی میں چل سکیں۔ کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر کچھ نور تلاش کرو، چنانچہ ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی جن میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور اس کے بیرونی حصے میں اس کی طرف عذاب ہوگا۔ وہ ان کو آوازیں دیں گے، یعنی مومنین کو منافقین آوازیں دیں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم انتظار ہی کرتے رہے اور تم نے شک کیا اور فضول تمناؤں نے تمہیں دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور اس دھوکے باز نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں دھوکہ دیا۔ وَيَمُدُّهُمْ سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فسق و فجور کے کاموں میں اور بڑھا دیتا ہے۔ اس آیت میں آتا ہے نا وَيَمُدُّهُمْ، بڑھا دیتا ہے اور کام کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے نا دنیاوی کاموں میں دھوکے دہی سے۔ تو اللہ تعالیٰ منافقوں کو اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہوئے فوراً نہیں پکڑتے بلکہ مہلت دیتے ہیں۔ یوں ابتدا کی سرکشی بغاوت میں بدل جاتی ہے۔ پہلے تو سرکشی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر بغاوت شروع ہو جاتی ہے۔ بغاوت کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کوئی کرنے کے لیے کہیں تو برملا کہہ دیتے ہیں کہ نہیں کرتے، ہم جائیے جو کرنا کر لیجیے آپ ہمارا۔
ایک تو پہلے سرکشی ہوتی ہے کہ نافرمانی کرتا ہے انسان اور اس نافرمانی کو اپنے لیے جسٹیفائی کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ کھلے عام اس نافرمانی کا اپنے آپ کو حقدار سمجھنے لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نافرمانی کی فوراً اس کو سزا نہیں ملی، لہٰذا وہ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہے. پھر بات کہی گئی فی طغیانہم یعمہون. تو یہ طغیان کیا چیز ہے؟ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی چیز میں حد سے بڑھ جانا طغیان ہے. اور یہاں پر کیا ہے کہ ان کے کفر اور ان کی گمراہی، ان کی سرکشی اور ان کا تکبر میں حد سے بڑھنا، اس کو طغیان کہا گیا. کفر میں حد سے بڑھنا، گمراہی اور سرکشی میں حد سے بڑھنا اور تکبر میں حد سے بڑھنا. کیونکہ جب انسان میں تکبر ہوتا ہے تبھی وہ اپنے ہر بات کو، ہر کام کو صحیح سمجھتا ہے، ادروائز تو پھر اس کو ہوش آ جاتا ہے. تو یہاں پہ جو بات کہی گئی وفی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا استہزاء ہے. اما کا جو لفظ ہے یعمہون، اما سے، اما دل کے اندھے پن کو کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. یعنی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بس یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں. سورۃ حج کی آیت نمبر 46 ہے. تو اما جو ہے وہ دل کا اندھا پن ہے. دل کا اندھا پن، کوئی کہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں لیکن اگر ہمارا دل نہیں دیکھتا، دل کی آنکھیں بند ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر دیکھنے کے لائق نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے ہیں. فی طغیانہم یعمہون. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورۃ آل عمران کی آیت ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. سورہ آل عمران 178. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یقیناً ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے. ہم انہیں اسی لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور زیادہ بڑھ جائیں، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. یہی استدراج ہے. سبحان اللہ. یہ بات بہت اچھی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح فرما دی کہ گمراہوں کو اگر نعمتیں ملی بھی ہیں تو انہیں ضرور اپنی فکر کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کا میرے ساتھ مذاق تو نہیں ہے، یہ اللہ کا کی دی ہوئی ڈھیل تو نہیں ہے، کہیں میری رسی ڈھیلی کر کے تو نہیں کھینچ لی جائے گی. تو ہمیشہ اپنی زندگی کے متعلق انسان کو بہت کانشیس رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ بس ملی ہوئی نعمتوں پر پھول کر کے اور آگے گمراہی میں بڑھتا چلا جائے. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی طغیانہم یعمہون کے معنی یہ ہیں کہ یہ اپنی گمراہی اور کفر میں بہہ کے پھر رہے ہیں جس کی ناپاکی نے انہیں گھیر لیا ہے اور جس کی نجاست نے چاروں طرف سے ان کا احاطہ کر لیا ہے. اب یہ حیران اور پریشان اور گمراہ ہو کر بھٹک رہے ہیں کہ اس ضلالت اور کفر سے نکلنے کا راستہ سجائی نہیں دے رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں کو ہدایت سے اندھا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ رشد و بھلائی کو دیکھ ہی نہیں سکتے اور نہ اس کی طرف راہ پا سکتے ہیں. تفسیر طبری سے یہ کوٹ لیا گیا ہے. ایک آیت اور ہم کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا پھر یہ رکوع مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. آیت نمبر 16. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے تو نہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں. تو ہدایت کے بدلے گمراہی کا خریدنا، انہوں نے ہدایت میں دلچسپی نہ رکھنے کی وجہ سے
اور گمراہی میں رغبت کی وجہ سے ہدایت کو گمراہی کے بدلے میں خرچ کر دیا ہے۔ تو یہ جو خرچ کا کرنا ہے، خرچ انسان کسی نفع بخش چیز کو لینے کے لیے اپنی کسی فائدہ مند چیز کو خرچ کر کے اس چیز کو لیتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا بات کہی گئی کہ منافقوں کی بے وقوفی کی یہاں پر ایک طرح سے بات کی گئی کہ وہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں جو انہوں نے اپنی انتہائی جو نفع بخش چیز تھی یعنی ہدایت، اس کو انہوں نے خرچ کر دیا اور اس کے بدلے کیا لے لیا؟ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا۔ تو پھر یہ ان کی تجارت ان کے کسی کام کی نہیں رہی۔ منافقوں کی بیوقوفی کی مثال یہ ہے کہ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی، ایمان کو چھوڑ کر کفر اور حق کو چھوڑ کر باطل پرستی کو ترجیح دی۔ منافق گمراہی کی طرف اتنی رغبت سے مائل ہوتے ہیں جیسے خریدار کسی ایسے سامان تجارت کی طرف لپکتا ہے جس کی اسے سخت ضرورت ہو یا اس کی دلی چاہت ہو۔ وہ اپنی رغبت کی وجہ سے اپنا قیمتی مال خرچ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گمراہی کو جو کہ شر کی انتہا ہے سامان تجارت سے تشبیہ دی ہے، اور ہدایت کو جو خیر کی انتہا ہے اس کو سامان تجارت کی قیمت سے تشبیہ دی ہے۔ یعنی منافقوں نے ہدایت یعنی نفع مند علم اور عمل صالح سے بے رغبتی کی وجہ سے اور گمراہی کی طرف رغبت کی وجہ سے ہدایت کو گمراہی کے بدلے میں خرچ کر دیا، اور یہ تھی ان کی تجارت اور یہ تھا ان کا سامان تجارت۔ تو کتنی بری تجارت اور کتنا برا سامان تجارت تھا۔ فما ربحت تجارتهم، تو نہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند ہوئی۔ دنیا میں جو شخص 1000 روپے کے بدلے میں 100 روپیہ لے لیتا ہو تو غائب اور حاضر ہر شخص یہ بات کہتا ہے کہ اس نے بڑا نقصان اٹھایا۔ اس شخص کا خسارہ جو ہیرے جواہرات کو دے کر 1 روپیہ حاصل کرے زیادہ بڑا ہے۔ تو اس شخص کا خسارہ کتنا بڑا ہے جو ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدتا ہے، خوش نصیبی کے بدلے میں بدنصیبی اختیار کرتا ہے، اعلیٰ مقاصد کو چھوڑ کر گھٹیا کاموں کی طرف رغبت کرتا ہے۔ یہ منافق جنت یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے سکون اور خوشیوں کے بدلے عارضی زندگی کی عارضی خوشیاں خریدنے کی کوشش کرتا ہے جو مستقل انسان کے ساتھ نہیں رہتی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس تبادلے یعنی تجارت کو نفع مند قرار نہیں دیا، وہ سب سے بڑے خسارے میں ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ الزمر سورہ زمر کی آیت نمبر 15 ہے، سورہ زمر آیت نمبر 15۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا۔ سن لو یہی کھلا خسارہ ہے۔ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور نہیں وہ ہدایت پانے والے ہیں، انہیں ہدایت سے کوئی حصہ نہیں ملا، یعنی نفاق خرید کر وہ خسارے میں رہے، منافقت کر کے وہ خسارے میں رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نقصان ہے، خسارہ ہے کہ انسان منافقت کا رویہ اختیار کرے، خواہ دنیا میں اسے کتنا کچھ حاصل کیوں نہ ہو جائے۔ منافق ہدایت نہیں پا سکتے کیونکہ وہ ہدایت کو بیوقوفی خیال کرتے ہیں، وہ ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ منافق کو ہدایت نہیں دیتا کیونکہ ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قیمتی چیز ہے۔ تو کچھ منافق وہ تھے جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد کفر کیا، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، چنانچہ وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ سورہ منافقون آیت نمبر 3۔ اور دوسری قسم کے منافق وہ تھے جنہیں سرے سے ایمان نصیب ہی نہیں ہوا۔ دونوں طرح کے منافقوں نے ہی ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی، ہدایت پر
गुमराही को तरजीह दी। तो कोई भी ऐसे ताजिर को अच्छा ताजिर नहीं कह सकता जो अपने बहुत अच्छे माल के बदले में ख़राब माल एक्सेप्ट कर ले या अपनी बहुत कीमती चीज़ को बहुत सस्ते दामों पर बेच दे। इसी तरह से अल्लाह सुब्हान ताला ने इस दुनिया में जो चीज़ें इंसान को अता की हैं वो आखिरत में मिलने वाली चीज़ों के मुकाबले में बहुत हक़ीर हैं। और अगर इंसान उन हक़ीर चीज़ों की तलब में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है बग़ैर उन कीमती चीज़ों की फ़िक्र किए हुए जो उसे आखिरत में हासिल होना है, तो फिर ज़ाहिर है वो एक ऐसी तिजारत कर रहा है जिस तिजारत में कोई भी नफ़ा नहीं, कुछ भी नहीं सिवाय एक बेवकूफ़ाना रवैये के। तो ऐसा ताजिर उसको एक बेवकूफ़ की हैसियत दी जा सकती है और ये एक मजाक ही हो सकता है कि इंसान हिदायत के बदले में, हिदायत जैसी कीमती चीज़ के बदले में कुफ्र और गुमराही को सिर्फ दुनिया के मामूली से लालचों के पीछे हासिल करने की कोशिश करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी आयत नंबर 16 कंप्लीट होती है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट आयत नंबर 17 से हम शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन इस बात की तौफीक दे कि हम उसके बताए हुए सीधे रास्तों पर चलें और हर उस चीज़ से पनाह चाहें जो हमें गुमराही के रास्तों पर ले जाने वाली हो। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ी वल कसली वल जुबनी वल बुखली वल हरमी वल क़स्वती वल गफ़लती वल आइलती वल ज़िल्लती वल मस्कनती व आऊज़ु बिका मिनल फ़क़्री वल कुफ़्री वल फ़ुसूक़ी वल शिक़ाक़ी वल निफ़ाक़ी वल सुमअती वल रियाई व आऊज़ु बिका मिनस सममी वल बकमी वल जुनूनी वल जुज़ामी वल बरसी व सय्यिल अस्क़ाम। ऐ अल्लाह, मैं आजिज़ी और सुस्ती, बुज़दिली और बुख़्ल, इंतहाई बुढ़ापे और सख्तदिली, गफलत और तंगदस्ती, ज़िल्लत और नादारी से तेरी पनाह चाहती हूँ और मोहताजी, कुफ्र, नाफरमानी, मुखालफत, मुनाफ़िक़त, बुरी शोहरत और रियाकारी से मैं तेरी पनाह चाहती हूँ। और मैं बहरा होने, गूंगा होने, पागलपन, कोढ़, बर्स और तमाम बुरी बीमारियों से तेरी पनाह चाहती हूँ। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम व बारिक अला नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह ये दुआ हम आपको पोस्ट कर देंगे तो आप अपनी रोज़मर्रा की दुआओं में भी इसको शामिल कर लीजिएगा। सुबहानल्लाह बिहम्दिही सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका 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 नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।